بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم حبب إلي فيه الإحسان وكره إلي فيه الفسوق والعصيان وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 11ویں دن کی دعا. اللہم حبب الی فیہ الاحسان وکرہ الی فیہ الفسوق والعصیان وحرم علی فیہ السخط والنیران بعونک یا غیاث المستغیثین. اے معبود، آج کے دن نیکی کو میرے لیے پسندیدہ فرما دے، اس میں گناہ اور نافرمانی کو میرے لیے ناپسندیدہ بنا دے، اور اس میں غیظ و غضب کو مجھ پر حرام کر دے اپنی حمایت کے ساتھ، اے فریادیوں کے فریاد رس. 11ویں دن کا ثواب پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 11ویں دن کا ثواب یہ ہے کہ پروردگار عالم 4 حج کا ثواب دے گا اور 4 عمرے کا ثواب عطا کرے گا. اور یہ 4 حج اور 4 عمرے، حج ایسا حج ہے کہ جو کسی نبی، انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی کے ساتھ انجام دیا جائے، اور عمرہ ایسا عمرہ ہے کہ جو کسی صدیق یا شہید کے ساتھ انجام دیا جائے. یعنی یہ عمرے کی مقبولیت کا ایک راز ہے. دعا کے حوالے سے سب سے پہلا جملہ کہ جس میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا کی جاتی ہے کہ پروردگار حبب الی فیہ الاحسان، خدایا احسان اور نیکی کو ہمارے لیے محبوب بنا دے. کوئی بھی چیز انسان کے دل سے اس وقت گویا وہ وابستہ ہو جاتی ہے یا دل میں اس وقت محبوب قرار پاتی ہے کہ جب انسان کے مزاج سے اور دل سے وہ چیز ملنے لگے. لہذا اگر نیکیاں ہمارے دل سے، ہمارے مزاج سے ٹیلی نہیں کرتی، مطابقت نہیں رکھتی، موافقت نہیں رکھتی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں وہ گویا کیفیت ابھی پیدا نہیں ہوئی. حقیقت میں پروردگار عالم نے انسان کو پیدا کیا، انسان پاکیزہ پیدا ہوا، دل بھی بڑا پاک ہے، لیکن انسان کا دل دھیرے دھیرے بہرحال حالات اور اپنے گناہوں کی وجہ سے مقدر ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، کثیف ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ نیکیوں سے دور ہو جاتا ہے اور نیکیاں محبوب نہیں قرار پاتی. ورنہ اگر انسان کا دل پاکیزہ ہو تو انسان کے دل میں خود بخود نیکیوں کی رغبت پائی جائے گی اور محبوبیت پائی جائے گی. یعنی انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے ظاہر ہے کہ اس کو خوشی کے ساتھ انجام دیتا ہے. بہرحال جتنے بھی احکام الہی ہیں، پروردگار عالم نے جن چیزوں کو ہمارے لیے واجب قرار دیا ہے یا جن کو ترک کرنے کو حرام قرار، جن کا انجام دینے کو حرام قرار دیا ہے، اس میں ایک حسن، ایک خوبی پائی جاتی ہے، اس لیے پروردگار عالم نے واجب قرار دیا ہے. یا مثلا برائیوں کے ترک کرنے میں ایک حسن اور خوبی پائی جاتی ہے، اس لیے پروردگار عالم نے اس سے منع کیا ہے. لہذا انسان کو کے لیے واجب ہے، ضروری ہے کہ مثلا جو واجبات ہیں ان کو انجام دے. اب انسان اگر دل سے انجام دے اور دل کی چاہت بھی شامل ہو تو فعل کا وہ جو عمل انجام دے رہا ہے اس کے اثرات جو دنیا میں مترتب ہونے والے ہیں وہ اثرات بھی مترتب ہوں گے، انسان کی خوبی میں بھی اضافہ ہوگا. یعنی حسن فاعلی بھی پایا جائے گا، انسان دل سے انجام دے رہا ہے. اور اگر انسان دل سے انجام نہیں دے رہا ہے تو کام تو ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، لیکن کام کرنے والا جو ہے وہ کہیں سے اس کی اچھائی ثابت نہیں ہوتی.
لہذا انسان جو بھی عمل انجام دیتا ہے، انسان دل کی رغبت اور دل کی چاہت سے انجام دے اور پہلے اس عمل کو اپنے لیے محبوب بنا دے۔ بہت سارے لوگ اس حوالے سے سوال کرتے ہیں کہ مثلا نماز پڑھتے ہیں پھر چھوٹ جاتی ہے، کیا کریں کہ کنٹینیو رکھیں؟ ظاہر ہے کہ مثلا وہ لگاؤ نہیں ہے، وہ رغبت نہیں ہے، وہ محبوبیت ابھی ہمارے دل میں نہیں پائی گئی، لہذا جو ہے وہ مثلا اس طریقے کی حالت ہوتی ہے کہ کبھی پڑھا کبھی چھوڑ دیا۔ لہذا عمل اگر انسان کے دل میں محبوب ہو جائے تو پھر انسان ہمیشہ انجام دے گا۔ اور عمل کے محبوب ہونے کے لیے یعنی نیکیاں اگر انسان کے لیے محبوب بن جائیں، یعنی انسان کا دل پاکیزہ ہو جائے، نیکیاں محبوب ہو جائیں، تو پھر انسان گویا اس کے اندر ہر یعنی ایسا حسن پایا جاتا ہے کہ اس کے ہر عمل سے نیکی ظاہر ہوتی ہے اور اس کا ہر عمل نیکی ہی ہوتا ہے، یعنی وہ برائی کی طرف رغبت بھی نہیں رکھتا۔ چنانچہ جو دوسری دعا ہے کہ برائی اگر انسان کے دل سے یعنی دل میں نفرت ہو جائے برائی کے تئیں تو پھر انسان برائی کے قریب نہیں جائے گا۔ لہذا جو لوگ نیکیاں جن کے دلوں میں محبوب ہوتی ہیں، بہرحال وہ نیکیاں کرنے میں یسارعون فی الخیرات، نیکیاں کرنے میں آگے سرعت سے کام لیتے ہیں، تیزی سے آگے بڑھتے ہیں اور اس کے اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ داستان علماء نے لکھی ہے کہ عبداللہ ابن مبارک نامی شخص تھا کہ جو حج کے لیے نکل رہے تھے، اموال اکٹھا کیا، مال اپنے ساتھ رکھے تھے اور حج کے لیے جا رہے تھے کہ ایک جگہ دیکھا انہوں نے کہ ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے جو کچرے کے ڈھیر پر غلاظت میں بہرحال کچھ تلاش کر رہی ہے، اور اس کے بعد یوں ہی انہوں نے دیکھنا شروع کیا کہ یہ کیا تلاش کر رہی، کیا کر رہی ہے۔ یہ دیکھتے دیکھتے ایک مرتبہ وہ عورت وہاں پر جھکی اور جھکنے کے بعد اس نے کچھ اٹھایا اور اٹھا کے اپنے چادر کے اندر چھپا لیا۔ اس کے بعد وہ خاتون آنے لگی تو جناب عبداللہ ابن مبارک نے اس کا راستہ روکا کہ پوچھا کہ بھائی یہ کیا تم نے چھپایا ہے اپنے چادر کے اندر؟ اس نے کہا بھائی تم راستہ جا رہے ہو، جاؤ اپنے راستے جاؤ، تم کو ہم سے کیا مطلب ہے فالتو میں مثلا ہمارا راستہ روک رہے؟ اس نے کہا کہ نہیں یہ بتاؤ تو کہ یہ کیا تم نے چھپایا ہے۔ بہرحال جب ادھر سے اس نے اصرار دیکھا اور خاتون بھی گویا مجبور ہوئی بتانے پر، تو اس نے بتایا کہ یہ ایک مری ہوئی مرغی ہے کہ جو ہم ایک گویا یہاں سے کچرے سے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اور اس کو کھائیں گے۔ عبداللہ مبارک نے اس کو گویا نصیحت کرنا شروع کیا کہ بھائی تم کو نہیں معلوم مردار کھانا حرام ہے شریعت اسلام میں۔ بہرحال یہ مسائل بتانا شروع کیا تو پھر اس خاتون نے کہا کہ بھائی تم اپنے راستے جاؤ، یہ تمہارے لیے حرام ہے لیکن اس وقت ہمارے لیے حلال ہے۔ ہمارے بچے کئی دن سے بھوکے بلکھ رہے ہیں اور ہم بھی بہرحال بھوک سے تڑپ رہے ہیں، لہذا ہم اس کو کھا سکتے ہیں، ہمارے بچے اس کو کھا سکتے ہیں، گویا ہم بھوک کی ایسی حالت میں ہیں کہ جس میں حرام حلال ہو جاتا ہے، لہذا ہمارے لیے حلال ہو گیا ہے، تم اپنے مسائل بہرحال اپنے پاس رکھو۔ بہرحال عبداللہ مبارک کو جب یہ احساس ہوا کہ یہ غربت اور فلاکت کی وجہ سے بہرحال یہ مجبوراً حرام کھا رہی ہے، مردار کھانے پہ آمادہ ہے، عبداللہ مبارک نے جو مال اکٹھا کیا تھا سفر حج کے لیے کہا کہ اپنی چادر پھیلاؤ۔ اس نے اپنی چادر پھیلایا اور سارا مال جناب عبداللہ مبارک نے اس کے چادر میں ڈال دیا اور کہا کہ اب تمہارے لیے وہ مرغی حرام ہو گئی۔ اور اس کے بعد پھر وہ خاتون اپنے گھر چلی گئی، اور چونکہ بہرحال سامان سفر نہیں تھا لہذا عبداللہ مبارک حج پہ نہیں گئے۔ اس کے بعد کوفے واپس چلے آئے، یہاں تک کہ موسم حج تمام ہو گیا اور جو عبداللہ مبارک کے ساتھ جانے والے تھے حج پر اور جو چلے گئے تھے وہ لوگ واپس بھی آ گئے۔ لہذا بہرحال ایک ایک سے ملاقات ہونا شروع ہوئی اور جو بھی ملتا تھا عبداللہ مبارک سے مثلا کہتا تھا کہ ارے ہم نے تم کو تو عرفات میں دیکھا، پھر تم کہاں چلے گئے؟ پھر کسی نے کہا کہ ہاں ہم نے تم کو طواف کے درمیان دیکھا تھا، کسی نے کہا کہ ہم نے تم کو سعی کے درمیان دیکھا تھا۔ اس طریقے سے لوگوں نے بتانا شروع کیا۔ عبداللہ مبارک نے یہ محسوس کیا کہ شاید ہم چونکہ حج پہ نہیں جا سکے لہٰذا یہ لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں کہ مثلا ہم نے تم کو دیکھا ہے، ہم نے تم کو دیکھا ہے، لہٰذا بہت ہی رنجیدہ ہوئے اور اسی رنج کے ساتھ آ کر گویا رات میں سوئے تو انہوں نے پیغمبر کو خواب میں دیکھا کہ پیغمبر نے عبداللہ مبارک سے فرمایا کہ
پروردگار عالم نے یہ جو تم نے نیکی انجام دی تھی، اس نیکی کے صلے میں، اس نیکی کے ثواب میں ایک فرشتہ مقرر کیا ہے کہ جو اس سال بھی تمہاری طرف سے حج انجام دے رہا تھا اور تا قیامت تمہارے لیے حج انجام دیتا رہے گا۔ پروردگار عالم تمہارے عمل سے اتنا خوش ہوا ہے۔ یعنی ایک نیکی اگر عبداللہ مبارک حج کرنے جاتے تو شاید یہی ایک حج کا ثواب ملتا، لیکن ایک نیکی کی وجہ سے جناب عبداللہ مبارک کو زندگی بھر نہیں بلکہ قیامت تک حج کا ثواب ملتا رہے گا، وہ بھی ایک فرشتہ انجام دے گا۔ اس طریقے سے انسان کے دل میں اگر نیکی کی محبوبیت ہو تو اس کی جزا بھی ایسی ملتی ہے۔ کر رہے لئی الفسوق، پروردگار گناہ کو ہمارے لیے مکروہ قرار دے، گناہ ہم کو جو ہے وہ پسند نہ آئے۔ بہرحال گناہ اگر انسان کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گناہ کے لیے تو ظاہر ہے کہ گناہ کی طرف انسان توجہ بھی نہیں کرے گا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ گناہ نہیں بلکہ فکر گناہ سے بھی پرہیز کریں، فکر گناہ سے پرہیز اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب انسان کے دل میں گناہ کی نفرت پیدا ہو جائے۔ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام یا مثلا عرفاء کہ جو گناہ کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، اگر ان کی زندگی میں یہ گناہ نظر نہیں آتا تو صرف اسی لیے کہ ان کو گناہ سے رغبت نہیں ہوتی بلکہ نفرت ہوتی ہے، اور جس چیز سے بھی انسان کو نفرت ہوتی ہے اس کی طرف نہیں جاتا۔ اور نفرت کیا، جب وہ حقیقت کو پہچانتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے قریب نہیں جائیں گے۔ مثلا یتیم کا مال انسان کھاتا ہے، حدیث میں بیان کیا گیا کہ یتیم کا مال انسان کے پیٹ میں آگ بن کر گویا باہر نکلے گا۔ اب مال یتیم سے اگر کوئی انسان بہت لذیذ غذا کھا رہا ہے تو جو انسان نہیں پہچانتا، جو حقائق سے واقف نہیں ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے غذا کی لذت وہ محسوس کرے گا اور وہ غذا کی لذت محسوس کر کے کھائے گا۔ لیکن جو لوگ حقیقت گناہ کو پہچانتے ہیں وہ اسی غذا کو، یعنی جو یتیم کے مال سے تیار کی گئی ہے، وہ اس کی لذت کو نہیں دیکھتے بلکہ اس کی حقیقت کو دیکھتے ہیں کہ نہیں یہ آگ ہے۔ لذیذ غذا انسان کھانا پسند کرتا ہے، اچھا کھانا انسان کھانا پسند کرتا ہے، لیکن آگ کھانا کوئی پسند نہیں کرتا۔ لہذا جو لوگ گناہ کی حقیقت سے واقف ہو جاتے ہیں وہ اس طریقے سے گناہ پرہیز کرتے ہیں کہ چونکہ حقیقت گناہ ان کے سامنے روشن ہوتی ہے، لہذا وہ خود بخود گناہ سے دور رہتے ہیں۔ ایک عارف کی داستان یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک شخص تھا کہ جو عرفاء میں سے اس کو ایک تلاش تھی ایک استاد کی کہ اس سے کچھ سیکھے، اور ظاہر ہے کہ استاد سے مراد وہاں وہ کتاب پڑھانے والے استاد نہیں ہوتے بلکہ وہ حقائق تعلیم دینے والے استاد ہوتے ہیں۔ لہذا اس کی تلاش میں انسان بہت ہی بہرحال کوشش کر رہا تھا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک شخص کی دکان کے سامنے سے گزرا جو آہنگر تھا، لوہار تھا، لوہے کا کام کر رہا تھا، اور دیکھا کہ لوہا آگ میں جلاتا ہے اور جلانے کے بعد مثلا ہاتھ سے نکالتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ وہاں پر رکھ کے پیٹتا ہے۔ بہرحال ہاتھ سے جلتے ہوئے لوہے کو اٹھاتا ہے اور وہ اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بہت تعجب ہوا، لہذا جا کے اس سے دریافت کیا کہ یہ کیسے تم اس مقام تک پہنچے کہ آگ اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے ہو تو تمہیں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس نے بہرحال یہ داستان نقل کی کہ ہمارے پڑوس میں ایک خاتون تھی اور شوہردار تھی، لہذا بہت حسین و جمیل تھی، لہذا اسی زمانے میں کہ جب وہ شوہردار تھی ہم اس سے رغبت رکھتے تھے اور مثلا محبت رکھتے تھے، لیکن یعنی مثلا کوئی ایسا موقع پیش نہیں آیا اس کو، یہاں تک کہ اس کا شوہر گزر گیا اور بچے اس کے یتیم ہو گئے، اور وہ عورت بہت مجبور ہو گئی اور ایک دن ہم سے مدد مانگنے کے لیے آئی، اور ہم نے اس کے سامنے گویا اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ ہم وصلت چاہتے ہیں، اور وہ عورت شرمندہ ہوئی اور واپس چلی گئی۔ پھر دوبارہ آئی، پھر مجبوری کی بنیاد پر دوبارہ بھی ہم نے اس سے وہی گویا تقاضا کیا گناہ کا، اور وہ پھر واپس چلی گئی۔ لیکن تیسری مرتبہ گویا وہ بھوک اور پریشانیوں کی تاب نہ لا کر پھر آئی، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، جو تم چاہتے ہو ہم اس کے لیے تیار ہیں اور ہماری مدد کرو۔ اس کے بعد پھر اس خاتون نے کہا کہ ایک شرط ہماری ہے کہ بہرحال اس گناہ کے لیے ایک ایسی جگہ لے کے چلنا کہ جہاں پر کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ لہذا وہ شخص کہتا ہے کہ ہم لے کر اس خاتون کو گئے اور اپنے گھر کے اندر وہ سارے گھر کے دروازے بند کر دیے، کھڑکیاں بند کر دی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے قریب جب پہنچے تو دیکھا وہ بالکل بید کی طرح لرز رہی ہے۔ ہم نے پوچھا کہ بھائی اب
کیا ڈر ہے تمہیں؟ یہاں سب بالکل دروازے کھڑکی سب ہم نے بند کر دیے، یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اس خاتون نے یوں ہی لرزتے ہوئے کہا کہ بہرحال کھڑکی بند کر دیا اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی آدمی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن گناہ جس کے سامنے انجام دے رہے ہیں یا جو محاسبہ کرنے والا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، اس سے بچ کے ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ یعنی خدا تو دیکھ رہا ہے۔ کہا یہ جملہ اس کے دل میں، یعنی اس عورت کی زبان سے نکلا اور اس شخص کے دل میں اتنا اثر ہوا کہ وہ لرزنے لگا، اور اس نے فوراً دروازہ کھولا، اور دروازہ کھولنے کے بعد اس خاتون سے کہا کہ یہاں سے چلی جاؤ، اور اس خاتون کو روانہ کرنے کے بعد پھر وہ واپس آیا، بہت شرمندہ ہوا، اور جو بھی اس سے مدد کا وعدہ کیا تھا وہ جا کر اس کے دروازے پہ پہنچایا، اور اس خاتون نے اس کو لیے یہ دعا کی کہ پروردگار، اس نے آج جس طریقے سے اپنی شہوت کی آگ کو ٹھنڈا کر لیا اور اپنے اوپر کنٹرول کر لیا اور اس گناہ سے باز آ گیا، پروردگار اس کے لیے جہنم کی آگ اور دنیا کی آگ، ہر آگ کو اس کے لیے ٹھنڈا کر دے۔ کہ اس خاتون کی دعا ہمیں اس طریقے سے لگی کہ ہمیں آگ جو ہے وہ اذیت نہیں کرتی۔ یعنی اگر انسان گناہوں سے نفرت کرتا ہے تو گویا اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی یعنی برائی اس کو نقصان نہ پہنچا سکے، دنیا کا کوئی بھی چیز اس کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس کے بعد تیسرا جملہ ہے وَحَرِّمْ فِيهِ السَّخَطَ وَالنِّيرَانَ، پروردگار جہنم کی آگ کو ہمارے لیے حرام قرار دے دے۔ جہنم کی آگ کو سے بچنے کا ایک راستہ یہی ماہ مبارک رمضان کے روزے اور دیگر ایام کے روزے ہیں کہ الصوم جنۃ من النار، روزہ سپر ہے جہنم سے، روزہ جہنم سے بچاتا ہے۔ دوسرا خود قرآن مجید نے سورہ مبارکہ نساء کی 147 نمبر کی آیت میں پروردگار عالم یہ اعلان فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کیوں تمہیں عذاب کرے گا، یا اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب کرے اگر تم اس کا شکریہ ادا کرو اور اس کے اوپر ایمان لے آئے، وکان اللہ شاکرا علیما، جبکہ اللہ خود تمہارے شکریہ کو قبول کرنے والا ہے اور تمہاری نیکیوں اور نیت کو جاننے والا ہے۔ یعنی اگر انسان شکر گزاری اور پروردگار عالم کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے پروردگار کا، تو جہنم کی عذاب سے محفوظ رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔